السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے فصل نمبر 13 جس کا موضوع ہے منصوبات۔ نصب کا مطلب ہوتا ہے زبر، یعنی وہ اسماء جن کے اوپر زبر لگائی جاتی ہے ان کو منصوبات کہا جاتا ہے۔ منصوبات کل 12 ہیں۔ نمبر 1 مفعول بھی، نمبر 2 مفعول مطلق، نمبر 3 مفعول لہو، نمبر 4 مفعول معہ اور نمبر 5 مفعول فی۔ یہ 5 مفعولات ہیں جو منصوبات میں شامل ہیں۔ آگے نمبر 6 حال، نمبر 7 تمیز، نمبر 8 انا وغیرہ کا اسم، نمبر 9 ما ولا کی خبر، نمبر 10 لا نفی جنس کا اسم اور نمبر 11 کانا کی خبر، نمبر 12 مستثنی۔ یہ کل 12 منصوبات ہیں جن کو ایک ہی سبق میں سمجھنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم اس کو 3 چھوٹے چھوٹے اسباق میں تقسیم کریں گے۔ پہلا جو سبق ہوگا اس میں آپ مفعولات کو پڑھیں گے۔ 5 مفعولات ہیں، ان کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مفعول بہ۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے مثال دیکھیں اکل زید طعاما، اکل کھایا، زید زید نے طعاما کھانا۔ اکل فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے اور طعاما یہ مفعول بہ ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح سے کریں گے، اکل فعل، زید فاعل، طعاما مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح دوسری مثال دی گئی ہے شریبہ خالد ماء، شریبہ پیا، خالد خالد نے ماء پانی۔ شریبہ فعل ہے، خالد فاعل ہے اور ماء اس کا مفعول بہ ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے دیکھیں فائدہ۔ فائدے میں بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھی مفعول بہ کا فعل کسی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں؟ پہلی وجہ تو بتائی گئی ہے قرینہ کی وجہ سے۔ قرینہ کی وجہ سے فعل حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں اہلاً و سہلاً، جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے اہلاً و سہلاً۔ اس کا معنی ہوتا ہے اتیت اہلاً و اتیت سہلاً، آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہیں نہ کہ غیروں میں، اور آپ نرم و خوشگوار جگہ پر آئے ہیں اور آپ پر کوئی مشقت و تکلیف نہیں ہے۔ اس میں سے جو فعل ہے نا اتیت و اتیت، یہ محذوف ہے۔ فعل کو حذف کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرانے کے موقع پر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے ایاک والاسد۔ اصل میں یہ اس طرح سے تھا اتقی نفسک من الاسد، یعنی اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ۔ یہاں پہ اتقی جو فعل ہے نا یہ محذوف ہے۔ کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کرتے ہیں، جیسے یا غلام زیدین، یعنی ادعو غلام زیدین، میں پکارتا ہوں زید کے غلام کو، تو یہ حرف ندا ہے۔ ادعو اس میں سے محذوف ہے اور غلام زیدن یہ منادہ ہے۔ منادہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے یا غلام زیدن، یا مشابہ مضاف ہو تو تب بھی یہ منصوب ہوتا ہے، جیسے یا قارئن کتابن، اے کتاب کے پڑھنے والے۔ یا نکرہ غیر معینہ ہو تو تب بھی یہ منصوب ہوتا ہے، مثال کے طور پر یا رجلاً خذ بیدی، یا رجلاً اے آدمی خذ بیدی میرا ہاتھ پکڑو۔ اور منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس پر بھی پیش آتی ہے جو اکیلا ہو، جیسے یا اللہ، تو اب اس میں مرفوع ہے۔ یا زیدو، اس میں جو منادہ ہے یہ مرفوع ہے۔ اور اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا سے فصل کرنا لازمی ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یا ایہا الرجل، یا ایہا الناس۔ دوسری بات یہ ہے منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے مثال دیکھیں یا مالکو میں یا مالو اور یا منصورو میں یا منصو، آخری حصہ جو ہے نا اس کا نکال دیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے، منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی، اسی لیے یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرا مفعول ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو، جیسے مثال دیکھیں ضربن، ضربت ضربن، اور قیامن میں ہے قمت قیامن، یہ مفعول مطلق کی مثال ہے۔ اس میں فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے آنے والے کو کہا جاتا ہے خیرہ مقدمین، یعنی قدمت قدومن خیرہ مقدمین، آپ آئے ہو اچھا آئے ہو۔ تیسرا مفعول ہے مفعول لہو۔
مفعول لہو وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو. جیسے مثال دیکھیں، قمت اکرامن لزیدن، قمت میں کھڑا ہوا اکرامن عزت دینے کے لیے لزیدن زید کو. اس میں وجہ بتائی گئی ہے نا کہ میں کیوں کھڑا ہوا، زید کو عزت دینے کے لیے کھڑا ہوا، تو یہ مفعول لہو کی مثال ہے. آگے دیکھیں، وَضَرَبْتُهُ تَأْدِيبًا، وَضَرَبْتُهُ اور میں نے اس کو مارا تأدیباً ادب سکھانے کے لیے. وجہ بتائی جا رہی ہے کہ میں نے اس کو کیوں مارا ہے، کیونکہ میں اس کو ادب سکھا سکوں. اس کی ترکیب دیکھیں لکھی ہوئی ہے، ضربتو میں فعل با فاعل، ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور تأدیباً مفعول لہو ہے. فعل با فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. چوتھا مفعول ہے مفعول معہ، یعنی وہ اسم جو واو کے بعد واقع ہو اور واو معہ کے معنی میں ہو. جیسے جاء زید والکتاب، جاء آیا، زید زید، وا کا مطلب اور نہیں کریں گے، یہاں پہ وا کا مطلب ہے ساتھ یا معہ، والکتاب کتاب ساتھ کتاب کی، زید ساتھ کتاب کے آیا. جیتو میں آیا، وزیدن ساتھ زید کے. اس کی ترکیب اس طرح سے کی جائے گی، جاء فعل، زید فاعل، واو حرف بمعنی معہ، الکتاب مفعول معہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. پانچواں مفعول ہے مفعول فی. مفعول فی وہ اسم ہے جس میں فعل مذکورہ واقع ہو اور اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. ظرف دو قسم کا ہوتا ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 مبہم، نمبر 2 محدود. ظرف مبہم وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر دہرن، ہینن. دہرن زمانہ، اب کتنا زمانہ ہو سکتا ہے، ہینن بھی وقت ہے جو لامحدود ہے. اور محدود اس کو کہتے ہیں جس کی حد معین ہو، جیسے یومن ایک دن اس میں شامل ہوگا، لیلن اس میں ایک رات شامل ہوگی، شہرن ہے تو اس میں ایک مہینہ ہوگا، سنتن اگر کہا تو اس میں ایک سال ہوگا. زمان مبہم کی مثال ہے صمت دہرن، میں نے ہمیشہ کا روزہ رکھا، اس میں وقت معین نہیں ہے نا، تو یہ ہے مبہم. اور زمان محدود کی مثال ہے سافرت شہرن، میں نے 1 مہینے کا سفر کیا، تو اس میں محدود ہے، 1 مہینہ بتا دیا گیا، تو یہ زمان محدود کی مثال ہے. آگے ہے ظرف مکان. ظرف مکان کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 مبہم اور دوسری محدود. جیسے جلستو خلفکا وقمتو امامکا، جلستو میں بیٹھا خلفکا آپ کے پیچھے، وقمتو اور میں کھڑا ہوا امامکا آپ کے آگے. کتنی آگے یا کتنا پیچھے یہ نہیں بتایا ہوا، تو یہ مبہم کی مثال ہے، کیونکہ خلفہ اور امامہ کی کوئی حد معین نہیں ہے، زمین کا آخری حصہ بھی ہو سکتا ہے اور قریب بھی ہو سکتا ہے. دوسری مثال ہے وَجَلَسْتُ فِي الدَّارِ، اور میں بیٹھا گھر میں، وَصَلَّيْتُ فِي الْمَسْجِدِ اور میں نے نماز پڑھی مسجد میں. یہ مکان محدود کی مثال ہے. محدود اس میں کہ گھر ہے، گھر کی ایک حدود مقرر ہوتی ہے، تو گھر کے اندر اگر بیٹھا ہے تو وہ گھر کے اندر ہی کہلائے گا نا، ایک میعاد ہے، ایک مقرر ہے حصہ کہ گھر کے اندر ہے. اور صلیت فی المسجد اس کا مطلب ہے مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے نا، تو وہ بھی ایک معین جگہ ہوتی ہے. فائدہ دیکھیں، فائدہ بتایا گیا کہ ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے، جو مبہم ہوتا ہے نا اس میں فی مقدر ہوتا ہے، اور ظرف مکانی محدود میں فی مذکور ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے. آگے ایک شعر میں یہ سارے 5 مفعول جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں. اس کو ہم پڑھتے ہیں. حمیدتو میں نے تعریف کی، حمدن تعریف کرنا، حامدن حامد کی، وحمیدن اور حمید کی، رعایتا رعایت کرتے ہوئے، شکری ہی اس کے شکر کا، دہرن ہمیشہ، مدیدن زمانہ دراز. ترجمہ اس کا بنے گا، میں نے حامد کی تعریف کی، حمید کے ساتھ کی، اس کے شکر کا لحاظ کر کے ایک زمانہ دراز تک. ترکیب اس کی کرتے ہیں، حمیدتو فعل بفاعل، حمدن مفعول مطلق، حامدن مفعول بھی، واو حرف بمعنی مع، حمیدن مفعول معہ، رعایت مضاف، اور شکر مضاف الیہ، مضاف ہو مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ بنے گا رعایتاً مضاف کا، مضاف اور مضاف الیہ مل کر دونوں مفعول لہو بنیں گے. دہرن موصوف ہے، مدیدن اس کی صفت ہے، موصوف تو صفت مل کر مفعول فی بنیں گے. فعل بفاعل اپنے سارے مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا.
الحمدللہ اس سبق میں آپ نے 12 منصوبات میں سے 5 منصوبات پڑھے ہیں جن کو مفعولات بھی کہتے ہیں۔ یہ 5 مفعولات مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول معہ اور مفعول فی ہیں۔